ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی ہنگامی طور پر لاہور کے دورے کر اوپر آئے، پورے موٹر وے کے اوپر استقبال ہوتے رہے، کئی اضلاع سے گزرتے ہوئے ٹول پلازا پہنچے اور ٹول پلازا کے کراس کرتے ہوئے لاہور میں داخل ہوئے۔ لیکن اس بار پولیس نے ڈنڈے اس طرح نہیں چلائے جیسے ماضی میں چلائے جاتے تھے۔ جب علی مین گنڈا پور کا استقبال ہوا اس طرح کا استقبال نہیں ہوا۔ یہ باریک سی بات میں کر رہا ہوں، کیوں نہیں ہوا، کس کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ آج ہمارے مہمان بتائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ لاہور تشریف لائے، لاہور میں لبرٹی گئے اور لبرٹی کے اندر کو بہت بڑا کراؤڈ جمع نہیں کر سکے، مختلف مارکیٹوں کے اندر گئے، شاپنگ کی، مہنگے بیگ خریدے، پھر زمان پارک گئے، زمان پارک کے اندر رونق لگی، کارکن آبدیدہ ہو کے وہاں پہ آنسو بہاتے رہے، اپنے قائد کے لیے پریشان دکھائی دیے، اور سی ایم کے پی کے خود بھی ایک لمحے کے لیے، اور شفیع جان خاص کر جو میڈیا ایڈوائزر ہیں وہ بھی آنسوؤں کے ساتھ وہاں پہ دیکھے گئے۔ ظاہر ہے ان کے لیڈر ہیں اور اس کی محبت میں زمان پارک کے اندر بڑے جذباتی سین ہم نے دیکھے۔ اب یہ ساری صورتحال ایک طرف تو پی ٹی آئی کو موبلائز کرنے کی بات تھی، دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے اندر جب انٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ سوال ایسے کیے جاتے ہیں جس پہ بہت ہی ظاہر ہے وہ پرسنل قسم کے کویسچنز تھے، اور جس پہ آگے سے جواب بھی آیا۔ کے پی کے ایک منسٹر انہوں نے بڑا ہارش اور بڑا سخت جواب دیا۔ میں اس ساری ٹاک کو دہرانا نہیں چاہتا دونوں طرف سے، صرف اتنی بات کروں گا کہ بہت ہی بدمزگی ہوئی، وہاں پہ ہورے مکے بھی چلتے رہے، ٹھڈے مکے بھی چلتے رہے، وہاں پہ سارا سین ہوا، اور اس کے بعد 2-3 دن سٹے کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ وہ بہت ساری جگہ پہ گئے، کھوسہ صاحب کے گھر گئے، اور کوئی کارکنوں کے گھر گئے، بہت سارے لوگوں کو ملے، لیکن اوورآل یہ وہ کیا پیغام دے کر گئے پنجاب میں اور لاہور میں؟ نون لیگ کا موقف ہے، نیریٹو ہے کہ وہ آئے لیکن کوئی بڑا نہ کراؤڈ اکٹھا کر سکے، نہ پی ٹی آئی کو کوئی بڑا میسیج دے سکے، اور وہ آئے اور واپس چلے گئے۔ عظمیٰ کی آپ نے اس پہ پریس کانفرنس دیکھی کہ یہ پتہ نہیں چرس فروش ہیں، ہیروئن فروش ہیں، یا کیا ہیں، اس کا جواب انہوں نے وہاں سے بھی دے دیا اور ادھر سے بھی دے دیا۔ اب یہ حدت اور شدت سیاست کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہت بڑی موبلائزیشن شاید اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ تھی وہ گراؤنڈ کے اوپر فرنٹ سے لیڈ کرنے والی لیڈرشپ نہیں تھی۔ پنجاب کی جو آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ، اس کو سزا ہوئی ہے اور وہ غائب ہیں، وہاں سے وہ ہدایتیں جاری کر رہی تھی۔ اچھا، ایک اور بڑا ٹاپک ہے اس پہ بہت ہی امپورٹنٹ، کہ میڈیا کے جو لوگ انوائٹ کیے گئے تھے اس میں کہا گیا کہ کچھ نون لیگی قسم کے میڈیا کے لوگ وہاں پہ بلوا لیے گئے۔ تو یہ الگ سے ایک انکوائری چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ لوگ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس نے بلوائے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ بارزئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ بالکل نواب صاحب، آپ ذرا بتائیے گا، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اندر تو دیکھا ہوگا کہ سی ایم کے پی کے آئے، لاہور آئے، بڑی موبلائزیشن کی، کئی جگہ گئے، لبرٹی بھی گئے، زمان پارک بھی گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پارٹی کو زندہ کر دیا۔ نون لیگ کہتی ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، کسی نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ان کو بڑے سموتھ موقع دیا گیا لاہور کا وزٹ کرنے کے لیے۔ بکرم صاحب، میری بات سنیے، جب آپ ابھی آپ فرمائے تھے جیسے کہ کس طرح سے وہ آئے اور کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، میں اس طرف سے زور لگا تھا، وہاں سے بھی ایکشن آیا، یہ اچھا لگا سب کو، مجھے بھی۔ تو یہ اچھا نہ ہوتا کہ شروع دن سے یہ جو سرگرم چوشیدہ سیاستدان پرانے جس کو کہتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہے نا، وہ انہوں نے اگر شروع سے یہی موقع دیا ہوتا تو آج ہماری سیاست کچھ اور طرف نہیں چلی جاتی، کچھ نہ کچھ خوشگوار لمحات تو ہو گئے نا جی۔ تو اب باقی اگر نون لیگ کہتی ہے کہ کوئی یہ لوگ نہ نکال سکے تو یہ بھی چڑھانے والی بات ہوتی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پھر ایک سچویشن بن جائے۔ اگر یہ سیاستدان اپنے عقل کو ہاتھ مارے تو میرے خیال میں پاکستان بہت زبردست قسم کے ملک میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔
یہ ایک دوسرے کو تانے دینا, یہ تانے بازی کہ نہیں نکالے لوگ, یہ نہیں کیا, وہ جانتے ہیں جو تانا دے رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ دم نہیں بلکہ بہت کچھ دم ہے. تو مقابلہ کریں سیاست میں ایسے ہونا چاہیے جی, ورنہ نفرتیں بہت بڑھا چکے ہیں یہ لوگ. یہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ پنجاب اور مطلب ہر صوبے سے لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, اپنی عقل کو ہاتھ ماریں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اپنی مت سیدھی کریں. اور جو کرنے کے سیاست کا طریقہ ہی یہی ہے. بالکل سیاست کا طریقہ ہی یہی ہے. جو اب آپ اس کے سامنے رکیں گے تو وہ آپ کو خواہ مخواہ پریشر اور زیادہ دے گا. پانی کا اصول ان کو پلٹ دیکھنا چاہیے کہ اگر پانی کے آگے کوئی چیز آپ رکھ دیں گے تو وہ اس کو اٹھانے کی اور تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ڈیمز ٹوٹ جاتے ہیں, پلیں گر جاتی ہیں. تو اس لیے یہ اچھا تھا. اسی طرح سے یہی ہے, اس کو اور زیادہ بڑھائیں, ہر پارٹی کے ساتھ بڑھائیں, بلکہ سیاست میں یہی جو ہے نا کلچر اگر ڈیولپ کر جائیں ہم لوگ تو پاکستان کا بہت بڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. نواب غوث بخش بارودی ایک بڑے ڈیسنٹ اور بڑے ایک وزڈم والے سیاستدان ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایک دوسرے کے صوبے میں جانے سے اختلاف کریں, بے شک مخالفت کریں, لیکن ذاتی لڑائی نہ اس کو بنائیں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں. لیکن یہاں سے جو ریئیکشن آیا سی ایم کے پی کے خلاف, ڈاکٹر صاحب وہ سمجھ نہیں آئی. اچھا جی, بارودی صاحب نے بات جو کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے دورے کی بات کی اس میں 3 اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مہمان اور بن بلائے مہمان, اس میں فرق ہے. اچھا, بن بلائے مہمان, ایک مہمان وہ ہے جو آپ کو دعوت دے کے سن کے بتا کے آتا ہے. ایک ہوتا ہے بن بلائے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, بچے ساتھ ہیں, اہل خانہ بھی ہیں, اور کوئی آدمی اندر آ کے جی میں آپ کا مہمان ہوں. تو یہ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ بن بلائے مہمان شہری ہیں, دوسرے صوبے میں آئے ہیں, اس کو لیکن ان کو ویزا تھوڑا لینا پڑے گا. لیکن اسمبلی میں جانے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ اسمبلی کے اندر ممبران اسمبلی کی بات ہو رہی, وہی جا سکتے ہیں جن کے پاس ممبرشپ اس اسمبلی کی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ جانا چاہتے تھے تو احمد خان جو اسپیکر ہیں یہ بڑے وزادار اور تعلیم یافتہ سیاسی ورکر ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں اطلاع کرتے, ہم ان کو باہر ریسیو کرتے, ہار پہناتے, کھانا کھلاتے, اور ان کو جہاں وہ ایڈریس کرنا چاہتے تھے ان کو ایڈریس کرواتے. ویسے 3 دن پہلے سے سارے چینلوں پہ چل رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں, وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اپوزیشن لیڈر ان کو ویٹ کر رہے ہیں, لسٹ وہاں دی گئی تھی, نہ اسپیکر کو بتایا گیا, لسٹ کے علاوہ لوگ آئے تھے جس پہ جھگڑا ہوا کہ جو لسٹ دی گئی تھی اس کا مطلب پتہ ہی نہیں تھا. ان کو جو لسٹ دی گئی تھی اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو وہاں آئے ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ ہاتھا پائی کی ہے, اور جوابی طور پر وہاں پہ پنجاب اسمبلی کی پولیس نے ان کو روکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اسپیکر کو دیکھیں نا, کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہے, حکومت پنجاب نہیں ہے. وہ روکتے تھے, وہ کہتے جی وہاں کوئی فنکشن نہیں ہوگا, اپوزیشن لیڈر کو کہتے کہ نہ بلائیں. فنکشن کی بات یہ ہے جہاں فنکشن کرنا تھا وہ ہال ہے, وہ تو اسمبلی میں اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے جس پہ روکا گیا ان کو. یہی کنفیوژن ہے کہ جو سائیڈ ہال ہے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, لیکن اندر جانا ایسی ہے جیسے ایک آپ صبح اٹھ جائیں تو آپ جا کے اندر گھسنے کی کوشش کریں تو روکا جائے گا آپ کو. تو میری یہ رائے ہے کہ اگر جو لوگ آئے تھے وہ سمجھدار لوگ تھے, سیاستدان تھے, افہام و تفہیم سے بات کرتے, آتے, چائے پیتے, تقریر کرتے. کمپیکٹ کیا ہوا اس کے دورے لاہور کا؟ اچھا, اس میں کمپیکٹ یہ ہوا ہے, ورکر موبلائز ہوا ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہوئی. میں نے کہا پہلی تو یہ ہوئی. دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ واضح ہو گیا کہ پارٹی میں گروپس ہیں, انتشار ہے. پی ٹی آئی میں جو پنجاب کے ایم این ایم پی اے تھے وہ اسمبلی سے باہر نہیں گئے اور 3 دن تک کسی پبلک پلیس پر نہیں آئے. گروپ پہ ہیں اور انتشار بھی. اسی لیے دیکھیں نا, اور کوئی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے, اور وہ صرف وہاں گئے جہاں میرا حلقہ تھا, وہ جہاں مارکیٹ میں کے پی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کاروبار ہیں وہ وہاں گئے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی, اور تیسری بات یہ تھی کہ جو آپ نے زمان پارک کی بات کی ہے, دوسری ایک تو لوگ اکٹھے نہیں ہوئے, لوکل پارٹی نے, لوکل لیڈرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا, ایم پی ایم این ایز ان کے ساتھ کہیں گئے نہیں, جہاں جانا چاہتے تھے وہاں ان کو آنے سے روکا گیا, پھر منا کر وہاں چلے گئے. اور تیسرا یہ ہوا کہ زمان پارک میں بالآخر شام کو شام غریبہ منا کر واپس چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ویل پلانڈ ہوتا, اطلاع کی ہوتی, افہام و تفہیم سے آتے تو ان کو عزت بھی ملتی, پنجاب میں ان کا امیج بھی بہتر ہوتا, اور آپس میں راہیں کھلتی مختلف صوبوں کے بین الصوبائی رابطوں کی, افہام و تفہیم کی اور محبت کی. ملک صاحب, افہام و تفہیم کی بجائے تلخیاں لے کے, لڑائیاں لے کے, نفرتیں لے کے واپس چلے گئے, یہ کیا ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں بارودی صاحب کی بات کو اس پر سیکنڈ کروں گا.
بارودی صاحب ایک وزردار سیاستدان ہے اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر احساس محرومی ہے، اور وہاں ان سے زیادہ کون مہمان نوازی کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ ان سے زیادہ کیا لوگوں کی تکالیف کو سمجھ سکتا ہے، ان سے زیادہ کیا لوگوں کی لیڈرشپ کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نواب صاحب جب تک آپ تینوں کو ہمیں نہیں بلاتے تو ہم کیسے سمجھیں کہ کھانا نہیں کھلائیں گے، بالکل وہ ایک دیکھیں سب سے دیکھیں جس ملک میں انسٹیبلٹی ہو، سیاسی طور پر عدم استحکام ہو، پولرائزیشن ہو، سیاست تقسیم ہو گئی ہو اور ٹکراؤ کی صورت حل پیدا ہو گئی ہو اور حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لا اینڈ سچویشن اچھی نہ ہو، 2 صوبوں میں دہشت گردی کی کاروائیاں عروج پر ہوں اور ہمارے مسلح افواج کے نوجوان آج بھی بلوچستان میں ایک میجر صاحب نے جام شہادت نوش پیا، ہمیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں ان حالات میں اگر کوئی بھی شخص، عام شخص بھی لاہور میں آتا ہے، چونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ لاہور ہے، لاہور بڑا وزردار شہر ہے، لاہور کلچرلی سماجی لاہوریوں کا دل بڑا ہے، لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، پوری دنیا میں کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں تھا کہ جمعہ نہیں، تو کسی نے جمعہ نہیں دے رہے تھے آ کے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے بھی آئے تھے تو یہ بھتیجی نے چاچا کے اس پروگرام کو سبوتاژ کیا ہے جس میں چاچا نے کہا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہ ہم پھر پی ٹی آئی کو مفاہمت کی بات چیت کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا وہ جو جسٹر تھا پرائم منسٹر کا بڑا اچھا ہے، اور نہیں لیکن اس دفعہ پنجاب پولیس نے کچھ کہا تو نہیں دیکھیں ناکے لگائے گئے، سچی بات ہے، ہم ہیومن رائٹس والے ہیں، ہم نے دیکھا لوگوں کو پکڑا گیا۔ ابھی بھی مجھے فون آیا تھا کہ یہ بچہ نہیں ملا، اس کے باپ کو پکڑ کے لے گئے تھانہ رحمان پورہ سائڈ پہ۔ دیکھیں اس کے سبھی کاروائیاں نہیں، اگر کوئی شخص ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بتا کے آئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وائلیشن میں نہیں آئے، کوئی عدم تشدد کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا۔ اگر وہ نے کہا یہ لبرٹی جائیں گے، چائے پینے جائیں گے، تو ہمیں پاکستان کا ایک وہ اور پنجاب کا وہ امیج دینا چاہیے تھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، دیکھیں شہر کھلے ہیں، آبو بڑی اچھی ہے، موسم بڑا اچھا ہے، لوگ ریل پیل ہے، یہاں ثقافت پروان چڑھ رہی ہے، یہاں بزنس ہو رہا ہے، لبرٹی کھلا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لبرٹی کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اگر وہ 3 دن کے لیے آئے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا اپنے والد کی طرح، چونکہ میاں نواز شریف صاحب بڑے ظرف والے انسان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پر پابندیاں لگی تھیں وہ بھی غلط تھی۔ کسی بھی قائد پر وہ غداری کے مقدمہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو جو 10 سال کے لیے باہر بھیجا گیا تھا، اس ملک اس کی وجہ سے پیچھے چلا گیا، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر زیرک سیاستدان محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب 2006 میں COD کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا آئیں ماضی کی تلخیاں بھول جائیں۔ دیکھنا زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، انہوں نے تلخیاں بھلا دی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ ہوا انہوں نے بھلا دیا تھا۔ نواب صاحب سے پوچھ لیں، نواب صاحب یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے پی ٹی آئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، اس سے نکلنے کا راستہ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب بہت آسان ہے، جس طرح آپ ایکٹ کیا انہوں نے، اس سے بھی تھوڑا سا اور ریلیکس ماحول دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں جی، لیکن نفرت میں جو نا اتنی زیادہ نفرت کی، سیاست میں نفرت کی وجہ سے دشمنی کی حد تک چلے گئے ہم لوگ جی۔ سب پارٹیاں مل کے بیٹھے ایک چارٹر بنائیں کہ ہمارا سیاسی کلچر کیا ہوگا۔ کلچر ہمارا سیاسی کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جب شہباز شریف صاحب سے کوئٹہ آئے تھے جی، تو میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، میں نے ان کو ساری اپنی جو پروٹوکول میرا تھا میں نے ان کو سب گاڑیاں وہ دے دی کہ ٹھیک ہے یہ لے لیں۔ وہ اپنا پروٹوکول لے کے سوری ڈیفینس کے لیے اپنے پولیس والے وہاں سے لے کے آئے تھے۔ میں نے کہا تو میاں صاحب یہ غلط کیا آپ نے، مجھے کہہ دیتے میں آپ کے ساتھ چلتا تو آپ کی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ دماغ کھولنے پڑیں گے ہم کو، اپنے قدورتیں ختم کرنی ہوں گی، صاف رکھنے ہوں گے، تب ہماری سیاست چلے گی۔ عوام جانتی ہے، عوام ڈرتی بھی ہے بیچاری۔ پنجاب پولیس بہت مشہور ہے جی مارنے مروانے میں میرے ساتھ IGP پنجاب کا تھا اس وقت، سوری جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب پارٹی مل کے بیٹھے کہ یہ نفرتوں والی بات نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ایکسپلور کرنا ہے۔ باقی دلوں سے بیٹھ لوگ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ PTI والوں کو بالکل اسمبلی نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ انہوں نے اسمبلی میں جا کے کیا کرنا تھا۔ بہرحال لڑائی میں ایسے ہوتا ہے جی، تو فاؤلز کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سیاستدانوں کا کام ہے جو بڑے سرد کنفیوژن، پھر میں کہتا ہوں لوگ جو ہے سیزن کہتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں سیزن بہت زیادہ ہو گئے ہیں،
उसी दोनों की वजह से हमारे पॉलिटिशियंस भी जो है ना ठीक एक्ट नहीं कर रहे। हर पार्टी में रहे, आप देख लीजिए कौन सी पार्टी है जिसमें कोई उन्होंने बदला नहीं, उनके अंदर पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग में, नून वाले, उस किसी और पार्टी में, तो इनको सबको पता है कि हुकूमत करनी है, आवाम बेचारी की रोल गई है खुदा की कसम। बिल्कुल सही, हम अपनी ताकत के लिए असेंबली में जाके ताकत देते हैं, उसके बाद फिर माहौल खराब हो गया। हमारी सियासी सकाफत ठीक नहीं है सर। अपनी सकाफत को ठीक करें, फिर एक दिन हम मनाएं कि भाई आज हमारा पार्लिमान का दिन है। जैसे अभी हर कौमियत वाले जो है अपनी अपनी कौमी सकाफत का दिन मनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाब गौस बख्श बारोज़ई, एक्स CM बलोचिस्तान, डॉक्टर सईद अलाई साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब और MQM के कन्वीनियर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही थी कि CM KPK सुहेल आफरीदी पंजाब आए और हंगामी तौर पे उन्होंने दौरा किया, मुख्तलिफ़ जगह पे गए, मुख्तलिफ़ शख्सियात को मिले, ज़मान पार्क गए। यहाँ पे एक पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा वो मैसेज देकर गए, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि ग्राउंड्स के ऊपर जिस तरह पार्टी को इंतज़ामात करने चाहिए थे, जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, उसकी बहुत कमी महसूस हुई। शफी जान जो मीडिया एडवाइज़र हैं KP गवर्नमेंट के, वो बहुत ही एक नज़रियाती नौजवान हैं, शायद उनको भी सही तरह से ब्रीफ नहीं किया गया। जिस तरह फ्रंट फुट के ऊपर वो लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी की, उनको भी यहाँ पे कुछ जर्नलिस्टों के बारे में, कुछ मीडिया मैनेजमेंट के बारे में सही तरह से मेरे ख्याल में आगाह नहीं रखा गया। बहरहाल CM KPK सुहेल आफरीदी एक अच्छा तासर इसलिए ज़ाती तौर पर छोड़ कर गए कि जिस तरह मीडिया ने इख्तलाफी सवाल भी किए, उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया, और जिस तरह वो सारे लोगों के साथ घुल मिल गए, तो एक ऐसा इम्प्रेशन बहरहाल वो देकर गए कि जिस तरह आम जर्नलिस्ट किसी और सूबे के चीफ मिनिस्टर को शायद इस तरह मुखातब नहीं कर सकते या इस तरह सवाल भी नहीं कर सकते, जिस तरह पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, दलील के साथ उन्होंने जवाब दिए। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह चलते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सियासतदान रास्ते बंद करता है, दरवाजे बंद करता है, तो फिर बंद गली में चले जाते हैं मामलात और फिर आगे कुछ नहीं होता। तो ये मुलाकातें भी होनी चाहिए, एक दूसरे के सूबे के अंदर जाना भी चाहिए, लोगों को मिलना भी चाहिए और मैक्सिमम इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है, एक तरफ एक पॉपुलर पार्टी है, दूसरी तरफ एक ताकतवर अदारा है, ये जो डेडलॉक है इसका अल्टीमेटली सफ़र आम आदमी कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, 25 करोड़ लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।